وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذبا صدق الله العلي العظيم صلوات بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا الله وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا الله إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذرني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوض قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فضل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعذروني أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل إنك ذلك والحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلنا ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذروني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذروني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا ولدتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء
ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ويؤلمهم ويحزنني ويحزنهم ولا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فليرض صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واصب عنهم الرجس وتغفرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بارا يجري ولا بلدا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة وعدل الرسالة هم فاطمة وأبوها وبحرها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي تأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله عليك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول له بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي يا أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرمى وحفوا بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي زوم والله حزن وفاد شيعتنا رب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة جزيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وحل الله حاجته. فقال علي زوم والله خذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وزيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر بصیر حیدر سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولانا سید جان میں سلام پیش کریں پر محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ. صلوات محمد وآل محمد. اربعین کا ٹائم بھی ہے اور اہل حرم کی روانگی ہے کربلا کی طرف. جناب زینب کی شان میں سلام پیش کرتا ہوں. صلوات محمد وآل محمد. جو زیر کسا پروان چڑھے زینب ایسی ہستی ہے جو زیر
हस्ती है। शबीर से बाकी दीन नबी, शबीर से बाकी पैगंबर, शबीर से बाकी पैगंबर, शबीर रहे जिंदा जिससे ज़ैनब ऐसी हस्ती है। कुंबे की हिफाजत भी करना, दरबार में खुतबे भी देना, दरबार में खुतबे भी देना, इस वस्फ में है वासे आगे ज़ैनब ऐसी हस्ती है। खैमों की हिफाजत की खातिर टूटा हुआ एक नेज़ा लेकर, टूटा हुआ एक नेज़ा लेकर, जो शामे गरीबा पहरा दे, ज़ैनब ऐसी हस्ती है। ढारस है इमाम दौरा को, ज़ैनब सा निगहबा साथ में है, ज़ैनब सा निगहबा साथ में है। अब्बास कभी शबीर बने, ज़ैनब ऐसी हस्ती है। सरवर के लिए दी की खातिर जो वार दिए उन बेटों का, जो वार दिए उन बेटों का, गम भी ना करे पुरसा भी न ले, ज़ैनब ऐसी हस्ती है। बेपर्दा जिसे उम्मत ने किया और अपने कई रुसवा भी किया, और अपने कई रुसवा भी किया, जो उम्मतियों का पर्दा रखे, ज़ैनब ऐसी हस्ती है। हर चंद हुई तशहीर उसकी, बाजारों में दरबारों में, बाजारों में दरबारों में, चेहरे को छुपाया बालों से, ज़ैनब ऐसी हस्ती है। गो हाथ पसे गर्दन है बंधे, और कहने को भी कैदी फिर भी, और कहने को कैदी हो फिर भी, जो गिरते हुए को सहारा दे, ज़ैनब ऐसी
پستی ہے. صلوات محمد و آل محمد. خوش مجھے نصیبت مومنین و مومنات، اس سجادیہ کا پروگرام سرمونی کی زیر اہتمام آج منعقد کیا جا رہا ہے. اگلا پروگرام جو ہے اس کی ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ واٹس ایپ کے گروپ پہ شیئر کر دیں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ واٹس ایپ گروپ ہمارا جوائن کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے ڈونیشن دینا ہے تو پیچھے ہمارے والنٹیئرز موجود ہیں. آج العین کا بھی اسٹال جہاں پہ لگا ہے، اگر آپ لوگ ان کو بھی ڈونیشن دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اسٹینڈنگ آرڈر سیٹ کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کاظم رضوی رضا عابدی، عابد سمتھ، کسی سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. خواتین کے اندر مہر زدی صاحب کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اسٹینڈنگ آرڈر سیٹ کروانے ہیں. زہرا کاظمی اور موجود ہے، ان سے بھی آپ اسٹینڈنگ آرڈر سیٹ کرنے کے لیے ریکویسٹ پاس آن کر سکتے ہیں. باقی تمام انفارمیشن جو ہے وہ انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کی جائے گی. 18 تاریخ کو اگلا پروگرام ہے یوتھ سیکشن کا، جس کے اندر اسی اسکول کے اندر انگلش اور انگلش میں ٹین ایجرس کے لیے 13 to 18 بچے اور بچوں کے لیے الگ الگ کلاسز کنڈکٹ ہوگی، جو کہ ہر مہینے ہوتی ہیں. محرم کی وجہ سے تھوڑا سا گیپ تھا تو محرم میں وہ اب تک کنڈکٹ نہیں ہوتی، لیکن نیکسٹ سیشن جو ہے وہ انشاءاللہ 18 جولائی نیکسٹ سیٹرڈے کو ہے صبح 10 بجے. تو اگر آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو بھیجنا ہے تو پلیز اس کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ کے گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن تفسیر کا سیشن اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہر تھرسڈے کو کنٹینیو ہو جائے گا. وہ محرم سے پہلے ہو رہا تھا، وہ بیچ میں ختم ہو گیا تھا محرم کی وجہ سے، بریک تھوڑا سا دیا تھا ہم نے. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے وہ سیشن جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوگا. وہ قرآن تفسیر کا سیشن ہے بچوں کے لیے، اور اس میں شام کو تھرسڈے کو ہوتا ہے شام کو 6 بجے. تو اگر آپ نے اپنے بچوں کو جوائن کرانا ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر لیں انشاءاللہ. وہ آن لائن ہوتا ہے. جو قرآن تفسیر کا سیشن ہے وہ آن لائن ہے، اور جو ٹین ایجرس کے سیشن ہے وہ فزیکلی اسکول کے اندر کنڈکٹ ہوتا ہے. تو اکارڈنگلی آپ جو ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انگلش میں مجلس جو ڈرامہ ہال ہے اسکول کا وہاں پہ ہو رہی ہے، اسی وقت ہو رہی ہے. جن لوگوں نے انگلش کی مجلس جوائن کرنی ہے وہ وہاں پہ جا کے جوائن کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا مولانا وسیع خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس حضرت کا خطاب کریں. اور محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری. صلوات محمد و آل محمد. فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صلوات محمد وآل
اس ماحول کے باوجود دیکھیے ایک دور وہ بھی آیا کہ سن 63 ہجری میں واقعہ کربلا کے تقریباً 2 سال کے بعد جب پوری بات مدینے والوں کی سمجھ میں آئی تو انہوں نے کہا بھائی یہ یزید ہے کیا؟ تو کچھ لوگ مدینے سے گئے اور شام جا کے انہوں نے یزید کا پورا جائزہ لیا اور آگے کہا بھائی یہ تو بالکل عجیب آدمی ہے، شراب پیتا ہے، بندروں سے کھیلتا ہے. تو مدینے والوں نے اس کی بیعت توڑ دی اور جو حاکم تھا مدینے میں یزید کی طرف سے اس کو بھگا دیا. اور یہی نہیں بلکہ ایک عبداللہ نام کے ایک صاحب تھے، ان کو ان لوگوں نے مدینے کا حاکم بنا لیا اور 1000 کے قریب جتنے بنی امیہ کے تھے سب کو پیٹ پاٹ کے باہر بنا دیا. یہ خبر جب وہاں پہنچی تو مسلم ابن عقبہ نام کے آدمی کو 12,000 کا لشکر دے کر کے یزید نے مدینے پر چڑھائی کر دی اور مسلم ابن عقبہ کو فری ہینڈ دیا گیا کہ 3 دن تک جو چاہو کرو. نتیجے میں آپ نے سنا ہوگا واقعہ ہرہ کے نام سے یہ واقعہ مشہور ہے کہ مسجد نبوی میں ڈاکٹر صاحب گھوڑے باندھے گئے گھوڑے، اور تقریباً 1000 لڑکیوں کے یہاں بغیر نکاح کے بچے پیدا ہوئے. اس طرح کی حرکتیں وہاں ہوئی ہیں. اس ماحول میں وہیں امام زین العابدین، البتہ اتنا ہے کہ امام کی عظمت و جلالت کا عالم یہ تھا کہ پھر مسلم ابن عقبہ اپنی ساری خباثتوں کے باوجود امام کی طرف رخ کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی، بلکہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو امام نے اپنے گھر میں اس زمانے میں پناہ دی تھی. سوال اس بات کا ہے جو میں نے اس سے پہلے کے دن کی مجلس میں عرض کیا کہ ایسے ماحول میں امام علیہ السلام نے کیسے زندگی گزاری ہے کہ کہیں امام کے خلاف کوئی لفظ مل جاتا. بلکہ ہلکا سے میں نے اشارہ کیا تھا، پوری روایت یہاں پڑھتا ہوں اس مجلس میں. جاہز کہتا ہے جو شیعہ نہیں ہے. میں یہاں چند روایتیں آپ کو جو ہے وہ علماء اہل سنت کی نقل کرتا ہوں، پھر جیسا وقت رہا ویسے آپ تو میرے ساتھ چلیں گے، بقیہ وہاں سن لیجیے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. جاہز کہتا ہے کہ وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِي، جہاں تک معاملہ ہے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کا، فَلَمْ أَرَ الْخَارِجِيَّ فِي أَمْرِهِ إِلَّا كَالشِّيعِ، ان کے معاملے میں تو خارجی بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو شیعہ رکھتے ہیں. وَلَمْ أَرَ الشِّيعِ إِلَّا كَالْمُعْتَزِلِ، اور شیعہ بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں جو معتزلہ رکھتے ہیں. معتزلہ اہل اسلام ایک فرقہ جس پہ یہی ابن ابی الحدید وغیرہ آتے ہیں. وَلَمْ أَرَ الْمُعْتَزِلِيَّ إِلَّا كَالْعَامِ، اور معتزلہ کا بھی وہی عقیدہ ہے جو عوام الناس کا ہے. وَلَمْ أَرَ الْعَامِ إِلَّا كَالْخَاصِ، اور جو عام پبلک کا جو ہے وہ نظریہ ہے وہی خواص کا نظریہ ہے. وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَتَمَارَى فِي تَفْضِيلِهِ، جاہز کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ کسی نے بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں شک کیا. صلوات بر محمد و آل محمد. یا زہری کا نام سنا کر دل میں ایک اشارہ کیا تھا میں نے اس ذہن میں. زہری بھی شیعہ نہیں ہے، کہتے ما رأیت قرشیا افضل من علی بن الحسین، میں نے کوئی قرشی آج تک نہیں دیکھا جو امام زین العابدین علیہ السلام سے افضل ہو. یا کہتے ہیں وما رأیت احدا کان افقہ من، دنیا میں کوئی امام سجاد سے بڑا فقیہ نہیں گزرا ہے. چنانچہ ذہبی نے بھی نقل کیا ہے. جویریہ، آپ کا کیا نام ہے ڈاکٹر صاحب؟ ثقلین صاحب، یہ بتا آپ سید ہیں؟ الحمدللہ. اللہ نہ کرے اگر کوئی ضرورت پڑ گئی، حالات کچھ خدا نہ کرے ایسے ہو جائے، تو کوئی بجٹ آپ لوگوں کے لیے ہے ڈاکٹر صاحب ثقلین صاحب؟ اسلام میں کوئی بجٹ ہے کہ جس سے جو ہے وہ عزت کے ساتھ ایک سید زندگی گزار سکے؟ بولے. خمسہ نسل میں سادہ کتنی جو ہے نسلیں رسول اللہ سے آپ لوگوں تک گزر چکی ہیں.
اس کے باوجود اللہ نہ کرے خدا نخواستہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ سہم سادات لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ امام سجاد علیہ السلام سید ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیے، سہم سادات لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ ان کے رسول اللہ کے بیچ کتنا فاصلہ ہے؟ علی ابن الحسین ابن فاطمہ، بیچ میں ایک امام حسین ہی تو ہے، لے سکتے؟ اچھا وہ سید کیا، وہ تو دونوں لے سکتے ہیں، سہم امام بھی لے سکتے ہیں سہم۔ اب جو ہے وہ یہ شخص کہتا ہے، نام ہے جویریہ ابن اسما، ما اکل علی ابن الحسین بقرابته من رسول اللہ درہمن قط، امام سجاد نے پیغمبر کی قرابت کی بنیاد پر اپنی ذات پر ایک درہم خرچ نہیں کیا، بلکہ الٹا محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ کان ناس من اہل المدینہ یعیشون، بہت سے مدینے میں لوگ تھے جن کا باورچی خانہ چل رہا تھا، وَلَمْ لَا يَدْرُونَ مِنْ أَيْنَ كَانَ مَعَاشُهُمْ، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چلتا۔ دیکھیے مدد کرنے والے دنیا میں بہت سے ہیں، آپ بھی مدد کرتے ہیں، آپ بھی مدد کرتے ہیں، آپ، لیکن کبھی کبھی ہوتا کہ مولانا اللہ کا شکر ہے میں کس قابل ہوں، میری کیا اوقات ہے، مگر اللہ نے اس قابل کیا ہے تو ایک دو لوگوں کو میں ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں، اسی بہانے سے اور اسے ویسے کر کے ہم لوگ بیان کرتے نہیں کرتے ہیں۔ یہاں روایت کیا کہتی ہے، کان الناس من اہل المدینہ، مدینے میں کتنے لوگ تھے یعیشون، جن کا معاش چل رہا تھا، جن کی روزی چل رہی تھی، جن کی باورچی خانہ چل رہا تھا، لا يدرون من این کان معاشهم، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے۔ فلما مات علی بن الحسین فقدوا ما كانوا يؤتين به باللیل، جب وہ خاموشی سے رات کو ملنے والا معاملہ ختم ہوا امام کی شہادت کے بعد، تب سمجھ میں آیا لوگوں کو کہ یہ تو کوئی اور نہیں، امام سجاد ہی مدد کر رہے ہیں۔ صلوات پر محمد سناتا ہوا، اور سنیے گا، وہ ایک صاحب تھے اپنے خاندان کے، بنی ہاشم کے، دقت تھی کچھ، امام جاتے تھے ان کے ہاں نقاب ڈال کے، چہرہ ڈھک کے، کھٹکھٹاتے تھے، وہ نکلتے تھے، امام خاموشی سے، کیا آج کل سنا ہے پریشان ہو تم اس کو رکھ لو۔ وہ آدمی امام سے مدد لیتا تھا ڈاکٹر صاحب، اور اس کے بعد امام ہی کو الٹا کہتا تھا، پتہ نہیں کون صاحب ہیں آپ، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اس طرح سے ہماری خبر لے رہے ہیں۔ ایک علی ابن الحسین ہے، ہمارے خاندان کے ہیں، امام ہیں، اپنے کو کہتے ہیں، وہ ہماری خبر نہیں لیتے، اپنے کانوں سے امام سنتے تھے، اور کبھی چہرے سے نقاب نہیں ہٹائی کہ جس کو تم کہہ رہے ہو وہی تمہاری مدد کر رہا ہے۔ صلوات پر محمد و آل۔ تو کہنے کا مطلب اس عظیم ترین ماحول میں ایک طریقہ امام نے یہ اپنایا تھا، اپنا اخلاق، وہی چیز جو رسول اللہ کے یہاں تھی۔ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ تند مزاج ہوتے تو کوئی آپ کے پاس نہ ٹکتا۔ پہلا طریقہ امام کا یہی تھا کہ امام نے اپنا، ایک آدمی تھا صلوات پر محمد و آل محمد، اپنے اخلاق سے امام نے کس طریقے سے لوگوں کو اہل بیت سے روشناس کرایا ہے، اہل بیت کے قریب کیا ہے۔ چنانچہ عالم یہ ہے، آپ لوگ یہاں تو خیر نہیں ہے، گاڑیوں میں ہارن وارن بجانے کا رسم بتا نہیں ہے، ہارن وہی بجاتا ہے جب سامنے والا کچھ غلطی کرتا ہے نا، لیکن ہم لوگوں کے یہاں صاحب وہ پی پی، اب تو ہم لوگوں کی طرف چپاک کے نہیں معلوم پاکستان میں کیا صورتحال ہے، یا موٹر سائیکل میں اتنا بڑا ہارن لگا دیتے ہیں لڑکے آج کل کے، وہ ٹرک والا کہ آدمی چوک کے اتنی دور چلا جائے۔ سوال یہ ہے کہ بھئی یہ ہارن کیوں لگا رہے ہیں؟ تو ایک شرافت والا جواب ہے کہ صاحب ان کی اسپیڈ کم ہے، ہم کو کراس کرنا اس لیے ہارن ہے۔ تو کم زیادہ رفتار تو ہر زمانے میں تھی، اس زمانے میں بھی تھا، کوئی گدھے سے جا رہا ہے اس کی رفتار اور ہے، کوئی خچر سے جا رہا ہے اس کی رفتار بولیے اور ہے، کوئی گھوڑے سے ہے
اس کی رفتار اور ہے. پھر گھوڑوں میں قسمیں الگ الگ ہیں, ان کی رفتار اور ہے. تب ایک آدمی آپ کے سامنے اونٹ سے ہے یا گدھے سے ہے, آپ گھوڑے سے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ کراس کرنا ہے, تو ہارن تو گھوڑے میں لگ نہیں سکتا. تو کہتے ہیں اس زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو پاس لینا ہوتا تھا, آگے بڑھنا ہوتا تھا, تو اچھا تو لوگ سب آواز سب ٹھیک تھا, تو چلاتے تھے اتریک اتریک, مطلب راستہ دے دو. یہ اس زمانے کا ایک طرح سے ہارن ہوتا تھا. امام کا اخلاق ملاحظہ فرمائیں. روایت کہتی ہے کان علی بن الحسین اذا سار فی المدینہ علی بغلته, امام زین العابدین سلام اللہ علیہ جب مدینے میں اپنی سواری سے چلتے تھے, لم یقل لأحد الطریق, کبھی امام نے یہ آواز نہیں لگائی کہ راستہ دو مجھے آگے جانا ہے. وَيَقُولُ, اور فرماتے تھے, ہوا مشترک, راستہ سب کے لیے برابر سے ہے. لَيْسَ أَنْ أُنَحِّي عَنْهُ أَحَدًا, ہم کو کسی کو ہٹا کے آگے بڑھنے کا حق. صلوات بر محمد و آل محمد. لیکن اس کے باوجود میں ایک چیز آپ کو سناتا ہوں, بہت آپ لوگ شعر و شاعری کا بھی شوق رکھتے ہیں, 2-3 شعر اس وقت مجھ سے سن لیجیے. صلوات بر محمد و آل محمد. کہتے ہیں کہ ہشام ابن عبد الملک, ایک قصہ میں نے دن میں سنایا تھا, وہ ہشام ابن اسماعیل تھا, وہ الگ چیز تھی. یہ ہے ہشام ابن عبد الملک, جس کا نام امام کو زہر دلوانے میں بھی آتا ہے, شہادت میں بھی شامل ہے. یہ واقعہ ہے اس وقت کا کہ جب یہ خود جو ہے وہ خلیفہ یا حاکم نہیں ہوا تھا, گیا حج کرنے کے لیے مکہ. قصہ مشہور ہے, اس کا شعر سناتا ہوں 2-3 آپ. آدمی کسی کے لیے جب یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا, مثال کے طور کے اوپر کوئی شخص جو ہے وہ اس نے پوچھا ڈاکٹر وسیع صاحب سے کہ آپ مولانا وسیع حسن صاحب کو جانتے ہیں؟ وسیع حسن, میں رہتا تو لندن ہی میں ہوں, نہیں معلوم, ہو سکتا ہے کوئی لوگ اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن انہوں نے ایسی حرکت کیوں کی؟ علت سمجھتے ہیں؟ کسی کے لیے یہ ظاہر کرنا کہ میں نہیں جانتا, اس کو ہلکا کرنے کے لیے ہوتا کہ اگر یہ کوئی شخصیت ہوتے تو بھلا میں نہ جانتا, تو اسی لیے آدمی ظاہر کرتا ہے کہ میں ان کو نہیں پہچانتا. یہی حرکت کی ہے کس نے؟ ہشام نے. ہشام چلا حجر اسود کے بوسے کے لیے. اچھا بھیڑ ہر زمانے میں ہے, رسول اللہ پہلے حج میں 1 لاکھ سے زیادہ آدمی تھے, آپ سن لیجیے, تو بھیڑ ہر زمانے میں ہے. وہ تھوڑا سا بیچارہ قریب پہنچتا تھا, زو ہے وہاں, وہ ایک جھٹکا لگتا تھا, پھر جتنی دور سے گئے تھے, پھر پیچھے. عجب جلالت اور عظمت, اتنے اخلاق کے باوجود اللہ نے ان کو دے رکھی ہے. روایت کہتی ہے اسی زمانے میں امام بھی موجود تھے. حضرت کو حجر اسود کے لیے جلالت کا حال یہ ہے کہ مجمع خود کائی کی طرح پھٹا اور حجر اسود کا استلام کر کے امام واپس. تو ہشام ابن عبد الملک بور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نیکسٹ ہونے والا خلیفہ ہے اور اس کی گجرے کے لیے, تو اب اس نے امام کو ہلکا دکھانے کے لیے کہتا یہ کون ہے, تو اس کا تھا امام کو معمولی ظاہر کرنا. اب قاضی معظم سے ضرورت درخواست یہ ہے کہ 5 منٹ کے, بہت شاعری و شوق ہے نا, شعراء کی اوقات سن لیجیے آپ قرآن کے اعتبار سے. صلوات بر محمد و آل محمد. تب میں وہ شعر سناتا. قرآن مجید نے جو شاعروں کے بارے میں کہا ہے, برا تو نہیں مانی, اس میں کوئی شاعر تو نہیں ہے, لیکن برا اس لیے ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ بغیر لا الہ کہے توحید نہیں آتی, الا اللہ نہیں آتا ہے نا. بغیر والعصر ان الانسان لفی خسر کے الا الذین آمنوا کا مزاح نہیں ہے. قرآن مجید نے جو شاعروں کے بارے میں کہا ہے پہلے وہ سنیے. ارشاد ہوتا ہے الشعراء یتبعهم الغاوون, شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں, شاعروں کے آگے پیچھے بولیے گمراہ لوگ چلتے ہیں. الم تروا انہم فی کل واد یہیمون, یہ حدیث نہیں, یہ آیت ہے قرآن کی. الم تروا انہم فی کل واد یہیمون,
کیا نہیں دیکھتے ان شاعروں کو؟ جدھر سین سماتی ہے ادھر نکل جاتے ہیں، یعنی جو دل میں آتا ہے وہ بکتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. اور یہ شعراء، یہ لوگ وہ کہتے ہیں جس پر خود عمل نہیں کرتے. اتنا کہنے کے بعد اب قرآن نے پلٹا کہ لیکن سارے شعراء ایسے نہیں ہوتے. اب ارشاد ہوتا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. ہاں مگر وہ شعراء جو مومن ہو. نمبر 1، خالی ایمان سے کام چلنے والا نہیں ہے. 2، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وہ شعراء جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہے. چاہے جتنے اچھا نیک عمل کرتے ہوں، یہ بھی کافی نہیں ہے شاعر کے لیے. ہمارے لیے ہو سکتا ہے کافی ہو جائے، ایمان لاؤ عمل صالح بجا لاؤ، لیکن شاعر کے لیے کافی نہیں ہے ایمان اور عمل صالح. تیسری شرط قرآن نے لگائی ہے شاعر کے لیے، وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. اور ایکچول میں شاعر وہ ہے جو مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہو جائے. اب سمجھے آپ کہ جب اہل بیت کے معاملے میں شعر کہتے ہیں، مظلومیت حسین کا اعلان کرتے ہیں، وہ شاعر اور ہیں، دنیاوی غزل کو شاعر اور ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اب سنیے، تو اگر واقعی شاعر ہے تو شاعر کی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ کیا ذمہ داری ہے؟ مظلوم کے لیے کھڑے ہو جانا ہے نا. جب یہ واقعہ ہوا اور ہشام نے گویا امام کو حلقے میں ظاہر کرنا چاہیے، کون ہے؟ اب یہاں سے میں اصل عبارت سنا، ان ہشام ابن عبد الملک حج قبل خلافت. خلیفہ ہونے سے پہلے ہشام گیا حج پر. فکان اذا اراد استلام الحجر، جب اس نے حجر اسود کا بوسہ دینا چاہا، زحم علیہ، تو ایسا جو ہے وہ پبلک کا دھکا لگا کہ بیٹا بیک ہو گئے. وکان علی بن الحسین سلام اللہ علیہما اذا دنا من الحجر تفرقوا عنه اجلالا له. لیکن امام جب حجر اسود سے قریب ہوئے، امام کی جلالت کی بنیاد پر پبلک چھٹ گئی. فواجب لذلك ہشام، ہشام کو اندر سے بہت کھلا، بوریت ہوئی کہ یار میں ہونے والا خلیفہ، میری یہ کون ہے؟ وقال من هذا ما اعرفه. یہ کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا ان کو، یعنی امام کو. اب یہاں جو ہے وہ کہتے وکان الفرزدق واقفا. جب یہ واقعہ ہوا تو فرزدق وہاں موجود تھے. جب فرزدق وہاں موجود ہیں اور شاعر ہیں تو شاعر کی ذمہ داری ہے نا کہ فوراً کھڑے ہو. ایکسٹمپور صلوات پر محمد و آل فی البدیع. میں 2-3 شعر ان کا سنا تھا. کیا کہا اس نے؟ بے شک صحیح فرمایا آپ نے، میں مجلس اور ایسا گیا. صلوات پر محمد و آل محمد. سنیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ من ہذا، فما، یہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا ان کو. فوراً برجستہ ایکسٹمپور فرزدق نے کہا هذا الذی تعرف البطحاء وتأته. واقعی کہتے ہیں ان سنگریزوں کو جو پیروں تلے رود اٹھتے ہیں، اس کی کوئی اوقات ہے؟ فرزدق نے کہا کہ آپ کیا فرماتے؟ نہیں پہچانتے؟ مت پہچانو. هذا الذی تعرفه البطحاء وتأته. ہمیں یہ تو وہ ہے جن کو بطحا پہچانتا ہے، پیروں تلے رود اٹھنے والی کنکریاں پہچانتی ہیں. مطلب اگر تم کہہ رہو میں نہیں پہچانتا، ان کی صحت پہ اثر پڑنے والا نہیں ہے، اس کا مطلب تم اس کنکری کے برابر بھی نہیں ہو کہ ان کو نہیں پہچانتے. صلوات محمد. البیت یعرفہ، تم نہیں جانتے، اللہ کا گھر ان کو جانتا ہے. والحل والحرم، حرم ان کو پہچانتا ہے. هذا ابن خیر عباد اللہ کلهم، نہیں پہچانتے ان کو. یہ اللہ کے بندوں میں جو سب سے بہتر ہے، خیر عباد اللہ، یہ ان کے بیٹے ہیں. هذا التقی النقی الطاہر العلم.
یہ تقی ہے، یہ نقی ہے، یہ طاہر ہے، یہ نشان دین ہے، علم دین ہے. هذا الذي تعرف البطحاء وتأته وليس قولك من هذا بظاهره. اب جو تم نے کہا کہ میں ان کو نہیں پہچانتا، ان کے صحت پہ اثر پڑنے والا نہیں ہے. وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِظَاهِرِهِ. تمہارا یہ کہنا کہ یہ کون ہے، ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا. کیوں؟ العرب تعرف من انکرت والعجم. تم نے انکار کیا ہے جن کو پہچاننے سے، ان کو عرب پہچانتا ہے، ان کو عجم پہچانتا ہے. اور سنائے تم کو، اب آپ نے کہنا تو شیرات سنیے. یقضی حیاءً وَيُقْضَى مِن مَحَابَتِهِ. ان کا عالم یہ ہے، وہ حیا اور غیرت ہے کہ یقضی حیاءً، اپنی نگاہیں حیا اور غیرت سے نیچی کیے رہتے ہیں. اس کے باوجود عظمت کا عالم یہ ہے کہ یقضى من محابتہ، لوگوں کی نگاہیں ان کی ہیبت سے چھپی رہتی ہیں. فلا یکلم الا حین یبتسم. کسی میں ہمت نہیں ہے ان سے بات کر لے جب تک یہ مسکرا نہ دیں. صلوات بر محمد و آل محمد. ان عد اہل التقى كانوا ائمتهم. اگر زمانے میں متقیوں کا شمار کیا جائے گا تو ان کا شمار متقیوں میں نہیں ہوگا. كانوا ائمتهم، یہ متقیوں کے امام نظر آئیں گے. وَإِن قِيلَ مَنْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ قِيلَ هُمْ. اور اگر سوال کیا جائے کہ زمین میں سب سے بہتر انسان کون ہے تو قِيلَ هُمْ، انہی کا نام لیا جائے گا. آپ کو اچھی خاصی عربی آتی ہے ڈاکٹر صاحب، بتائیے لا مانے نہیں، لا مانے نہیں. تشہد یاد ہے ذیشان بھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا مانے نہیں. اور کوئی بھی مسلمان بغیر لا الہ کہے توحید تک نہیں پہنچ سکتا. تشہد تو پڑھنا ہے نا. اب سنیے جو ہے وہ فرض کہ ما قال لا قط الا فی تشہد. یہ تو ایسے عطا کرنے والے ہیں کہ جن کی زبان پر کبھی لا آیا ہی نہیں ہے. ما قال لا الا فی تشہد. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے جہل تشہد کے علاوہ کبھی زبان پر لفظ لا نہیں آیا. وَلَوْلَا التَّشَهُّدُ كَانَتْ لَاؤُهُ نَعْمُ. اور اگر تشہد کی مجبوری نہ ہوتی تو ان کی زندگی میں کبھی لا کا استعمال ہی نہ ہوتا. صلوات بر محمد و آل. ایک چیز یاد آ گئی، وہ سنا بھی، اس نے کتاب بند کر دی. نام بھول گیا، شوگر نے غالب نکما کر دیا. ابھی پڑھتے پڑھتے یاد آیا. ابو حمزہ صومالی امام کے بہت قریبی ہے، پانچویں امام کے بھی، چوتھے امام کے بھی، شاید چھٹے امام کا بھی زمانہ دیکھا ہے. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں جمعے کا دن تھا. ایک سوال بہت آتا ہے. ایک صاحب ہے، وہ اکثر ہم کو میسج کیا کرتے ہیں کہ بھائی یہ میسج آیا ہے، آپ ان کو پہچانتے ہیں، کیا کروں؟ یہ مدد کے لیے کہہ رہے ہیں، کروں نہ کروں؟ تو وہ بھی اتفاق سے اس مجلس سے موجود ہیں. ہم جو جواب دیں امام سجاد کی زبانی، سب لوگ جواب سن لیجئے. صلوات بر محمد و آل محمد. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں جمعے کا دن تھا، میں نے نماز صبح امام کے ساتھ گھر میں پڑھی اور امام نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج نکل آیا. میں بھی پیچھے بیٹھا تھا امام. اتنے میں دروازے پر ایک فقیر نے دستک دے دی. مصلی میں بیٹھے بیٹھے امام نے گھر میں پکار کے آواز دی، دیکھو دروازے پہ کوئی فقیر ہے، اس کو کچھ دے دو. میں نے کہا، ابو حمزہ کہتے ہیں، میں نے کہا مولا ہر مانگنے والا ضرورت مند ہو یہ ضروری تو نہیں. لوگوں نے پیشہ بنا رکھا ہے، لوگوں کا کام ہی یہی ہو گیا، کچھ کام دھام کرنا نہیں ہے. ان کو میسج کر دیا، ان کو میسج کر دیا، تو ہر مانگنے والا ضرورت مند تو نہیں ہوتا.
امام نے ابو حمزہ سوالی کی بات کو رد نہیں کیا، یعنی یہ چیز ممکن ہے، ہوتا ہے، بٹ امام کا جواب سنیے۔ حضرت فرماتے اِنَّا نُعْتِي غَيْرَ الْمُسْتَحَقِّ حَذَرًا مِنَ الْمُسْتَحَقِّ، ہم غیر مستحق کو بھی کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے ہیں کہ زیادہ جانچ پڑتال کے چکر میں کہیں واقعی مستحق نہ چھوٹ جائے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ دونوں میں فرق ہے۔ اگر آپ نے کسی کو 50 روپے دے دیا اپنی جیب سے، یہ تو وہ دینے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ سہم امام، سہم سادات غلط آدمی کو دیجئے گا، آپ کو اللہ کا حساب دینا پڑے گا، لیکن اپنا پیسہ تو ہم کو خرچ کرنے کا حق ہے نہیں۔ آپ نے 50 روپے دے دیے، بعد میں معلوم ہوا صاحب اس کا پیشہ ہی یہی ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، تو آپ کا کتنا گیا؟ 50 روپے گئے نا۔ لیکن اگر اس جانچ کے چکر میں پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا ہے، آپ ٹال گئے، یار بہت آتے ہیں، وہ واقعاً ضرورت مند تھا اور ہم نے اس شک میں اس کو اپنے یہاں سے بھگا دیا، پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے۔ اب جو اس کو پریشانی ہوگی اور اگر اس کی آہ نکل گئی، امام محمد باقر سلام اللہ علیہ صلوات بر محمد وآل بس امام محمد باقر سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب زہر نے اثر کرنا شروع کیا، بعض کہتے ہیں عبد الملک کا ہاتھ تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ ہشام ابن عبد الملک کا ہاتھ تھا، اور ممکن ہے کہ دونوں اس میں شامل رہے ہوں، عبد الملک نے اس کو یوز کیا ہوا ہے۔ زہر امام کو دیا گیا، امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں جب زہر نے اثر کیا، امام سجاد علیہ السلام نے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ نے مجھ کو بلایا، یعنی امام باقر علیہ السلام کو، پانچویں امام کو، جانشین وہی ہے، سینے سے لگایا۔ دیکھیے امام جو کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں صرف، یا اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، اس کے ذریعے بات ہم لوگوں تک پہنچانا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا، اس آدمی پر ظلم کرنے سے ڈرنا ہمیشہ۔ امام کسی کو ظلم تھوڑی کرے گا، امام معصوم ہے، یعنی امام کے ذریعے ہم کو آپ کو پہنچایا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے آخری وقت وصیت میں فرمایا بیٹا، ہر اس آدمی پر ظلم کرنے سے پرہیز کرنا جس کا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو۔ پھر اس کی جو بد دعا لگے گی نا، یہاں بھی وہی چیز ہے کہ اگر وہ غلط نکل گیا تو بھئی میرا 50 روپیہ کا ضائع ہوا، ہم برداشت کر لیں گے، اہمیت دیا، لیکن اگر وہ واقعاً ضرورت مند ہوا اور ہم نے کہا کہ چلو بہت سے ماننے والے آتے ہیں چھوڑو، اور وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، وہ اس کی آہ ہم کو برباد کر سکتی ہے۔ اسی لیے اہل بیت علیہم السلام کی تاکید یہ ہے کہ نہ پورا صحیح، مگر اگر کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے تو اس شکرانے میں کہ تم کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ تم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے تمہارے آگے کوئی ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس شکرانے میں کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آج اسی امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ میں آپ سب حضرات کو مخصوصاً جو سادات ہیں، مخصوصاً جو حسینی سادات ہیں یا زیدی سادات ہیں یا عابدی سادات ہیں، آپ سب کی بارگاہ میں، اپنے امام کی بارگاہ میں حضرت کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ پالنے والے تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا تو اہل بیت مل گئے۔ یا اللہ، جب تو نے اتنا کرم کر دیا ہے تو میرے رب اتنا کرم اور کر دے کہ جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دو سلسلے میں آپ کے خدمت میں نقل کرو، امام نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا۔ کربلا میں امام کی حالت کیا تھی معلوم ہے؟
چلنا دشوار تھا، اٹھنا دشوار تھا، بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب امام حسین رخصت آخر کو آئے تو فرماتے ہیں کہ بہن میں چاہتا ہوں چلتے چلتے اپنے فرزند سے رخصت ہوں. ایک بزرگوار ہیں مرحوم علی نقی فیض الاسلام، انہوں نے جناب زینب کے حالات کی پوری کتاب لکھی ہے. اس میں وہ اس روایت کو لکھتے ہیں کہ آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین. آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد علیہ السلام سے تقریباً غشی کا سا عالم تھا. امام نے بی بی نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے. امام نے آنکھیں کھول دی. سنیں گے آپ، اتنی طاقت نہیں تھی امام کے اندر کہ اٹھ کے بیٹھ جائے. روایت کہتی ہے حضرت نے رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے ہیں پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجیے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو جاؤں. جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے باپ کو دیکھنا شروع کیا. کیا ہوا بابا؟ جنگ. ایک ایک کو فرما رہے مارے گئے مارے گئے. میں نے پڑھا نہیں ہے کہیں، لیکن اگلی روایت سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیمار بیٹے پر ترس آ گیا کہ یہ کب تک کس کو پوچھتے رہیں گے اور میں کب تک یہ بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے. شاید یہ کہہ کے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا. فرماتے ہیں بیٹا اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. بھائی یہ جملہ سننا تھا. وہ امام جو بیٹھ نہیں پا رہے تھے جانتے ہیں رخ کیا جناب زینب کی طرف. فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا دے دیجئے، پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے. میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرماتے پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے. عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا. بھائی امام تڑپ گئے. فرماتے بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا ہے. امام چلے گئے، شہید ہو گئے. اب یہ ملعون آگ اور لکڑی لے کے آئے، خیموں کو جلانا شروع کیا. اتنی نقاہت کا عالم تھا میرے امام کا کہ خود دشمن کا سپاہی کہتا ہے کہ سارے خیمے جل چکے تھے، ایک خیمے میں آگ لگی تھی، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے. جناب زینب بچی تو کہتا میں نے اس خیمے کے سامنے دیکھا ایک طویل القامت بی بی کھڑی آسمان کو تکتی اور ہاتھ ملتی جیسے ہے نا کافی افسوس. میں نے کہا بی بی اس خیمے میں کوئی بہت قیمتی چیز آپ کی رہ گئی ہے؟ فرماتی ہیں یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ، میرا ایک بیمار اس خیمے میں رہ گیا ہے جو اٹھ نہیں سکتا، جو چل. اس کے باوجود ان ملعونوں نے مدد نہیں کی. ہاں اتنا کیا کہ واقعہ لکھ دیا. کہتا میں نے دیکھا انہیں جلتے ہوئے شعلوں کے بیچ سے وہ بی بی اندر گئی. تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں امام سجاد کو اپنے کانوں پر لا گیا. بس آخری بات اور ختم دعا کیا کلے جاتا بی بی. 11 محرم آ گئی. یہ قافلہ ادھر سے چلا جہاں شہداء کے لاشیں رکھے تھے. سب نے اپنے اپنے وارثوں پہ گرا دیا. بی بی امام حسین کے جسم کے قریب آئے، لاشیں کو ہاتھ میں لیا. اللہم تقبل منا قلیل القربان. دیکھیے دل کی کیا کیفیت ہے، چہرہ بتلا دیتا ہے. خدا دنیا میں کسی بیٹے کو وہ دل نہ دکھلائے جو امام سجاد نے دیکھا. امام حسین کے لاشیں نظر اٹھ گئی. کیا دیکھا؟ ناقے پر امام سجاد کی کیفیت بگڑتی جا رہی ہے. چہرے سے محسوس کیا. امام کی لاش چھوڑ دی، دوڑ کے آ گئی امام سجاد کے ناقے کے پاس. کہتی کیا ہوا بیٹا؟ میرے لال اپنے آپ کو سنبھالو، لعلک تجود
عن نفسک، بیٹا کیا تم بھی داغ جدائی دے جاؤ گے؟ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کیسے برداشت کرے وہ آدمی جس کے سامنے اس کے باپ کا، اس کے بھائی کا، اس کے چچاؤں کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہو، ریت اڑ اڑ کے کفن کا کام کر رہی ہو، بیٹا اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں، باپ کے جسم پہ چادر نہ ڈال سکتے۔ قافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا، ہائے بیمار چلا، بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا، ہائے بیمار چلا، ہائے بیمار چلا، آ رہی ہے در و دیوار سے رونے کی صدا، ہائے بیمار چلا، بولیں ہائے بیمار چلا، بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا، ہائے بیمار چلا، ہائے بیمار چلا، ارے ہائے جلتی ہے زمیں آگ، اگلتی ہے زمین، کوئی سایہ بھی نہیں، کوئی سایہ بھی نہیں، آپ لے پڑ گئے پیروں میں بدن تپنے لگا، ہائے بیمار چلا، ہائے بیمار چلا، بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا، ہائے بیمار چلا، ہائے بیمار چلا، ہائے جلتی ہے زمیں آگ، اگلتی ہے زمین، کوئی سایہ بھی نہیں، کوئی سایہ بھی نہیں، کوئی سایہ بھی نہیں، آپ لے پڑ گئے پیروں میں بدن تپنے لگا، ہائے بیمار چلا، ہائے بیمار چلا، ہائے ہائے بیڑیاں پہنے ہوئے ہائے بیمار چلا، ہائے بیمار چلا، بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار
छाने कोई पानी डाले तपते हैं तो सलासिल है बहुत गर्म हवा बीमार चला बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला हाय बीमार चला हाय बीमार चला कांटे चुभ जाते हैं छाले कभी छिल जाते हैं हाय दुख पाते हैं हाय किस हाल में है इब्ने शहे कर्ब बला हाय बीमार चला जिधर हाय बीमार पहने हुए हाय बीमार चला पैर क्या हाथों में गर्दन पे पड़े हैं छाले कोई पानी डाले तपते हैं तो सलासिल है बहुत गर्म हवा हाय बीमार चला हाय बीमार चला बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला हाय बीमार जिधर शिमर से बाली सकीना को छुड़ाए कैसे जा बचाए कैसे हथकड़ी हाथों में है तौब में जकड़ा है गला हाय बीमार बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला हाय बीमार चला हाय बीमार चला आह करते हैं तो गुर्रों की सजा पाते हैं यूं तड़प जाते हैं ये अज़ियत का सफर और ये जफा हाय बीमार बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला हाय बीमार चला हाय बीमार चला हाय किस हाल में है सिर्फ पैगंबर का पिसर खाक उड़ाओ गौहर पीट कर सीना उसे बैन करो अहले अज़ा हाय बीमार बेड़ियां पहने हुए काफिला सालार चला हाय बीमार चला या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है
اس پر کے جو قیدی بھی آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں، ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ، کرب و بلا سے ہے شام تلک وہ، کانٹوں پہ سفر کرتا تھا فردا سیدانیہ، اس پر ستم بازار بھی ہو سلام، ہے ہو سلام اس پر کے جو ہے ہو سلام، آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں، ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ، کرب و بلا سے ہے شام تلک وہ، کانٹوں پہ سفر کرتا تھا فردا سیدانیہ، اس پر ستم بازار بھی ہو سلام اس پر کے جو ہے ہو سلام اس پر کے جو ہے ہو سلام، آخری دو بار دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا اس راہ میں یہ بھی منظر، ایک مسافر پابند سفر ہے، خود اپنی لاش اٹھا کر یہ ماں میں وقت ہے، اور قافلہ سالار بھی ہو سلام اس پر کے ہے بیمار بھی ہے ہو سلام اس پر کے جو ہے ہو سلام، دیکھ کے زینب سجاد کی حالت فریاد یہی کرتی تھی، میرا یقین ہے ایمان ہے میرا، اے شام کے بے کس قیدی ہوئیں گے تجھ پر صدا، مسند بھی اور دستار بھی ہو سلام اس پر کے جو ہے ہو سلام، بیمار بھی ہے ہو سلام، ہے ہو سلام، بیٹھا کہیں پر جب تھک کے مسافر، 40 شبوں کا جاگا، نیند جو آئی بے کس قیدی کو، دلہوں سے جگایا جاتا دیکھ کر رویا فلک، اور زینب لاچار بھی ہو سلام اس ہائے ہائے ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد، پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عزا بچھا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عزا بچھا ہے، بیمار کربلا
کا تابوت اٹھ رہا ہے پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب چھا ہے تابوت اٹھ رہا ہے پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب چھا ہے بیمار کربلا کا ہے کرب و بلا کا زخمی یثرب میں چل بسا ہے بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے پھر فاطمہ کے گھر میں کفن بھی اس کی آنکھوں سے خوب جاری یاد آ رہی ہے غربت سجاد کو پدر کی روزے سے مصطفیٰ کی اعلان ہو رہا ہے بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب چھا ہے بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب چھا ہے بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے باقی سے کہہ رہا تھا سادات کا گھرانہ پہلو میں نہ جا کے میت نہ لے کے جانا پہلے بھی ایک جنازہ گھر واپس آ چکا ہے بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب چھا ہے بیمار کربلا کا ماشاءاللہ ہے پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب چھا ہے بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب چھا ہے بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے اب تو مدینے والوں تم کو سکون دے گا روئے گا اور نہ اس کی آنکھوں سے خون بہے گا بابا کو رونے والا خاموش ہو گیا ہے بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب چھا ہے بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب بلند آواز سے ماشاءاللہ بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے ہاں میت کے آگے آگے
شعر اے تابوت سے لپٹ کر کہتی ہے کوئی بچی زندان سے آئی بھیا بغیر تمہاری آنکھیں تو کھول دو اب سر پر میرے داغ بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے غے غے زینب غے غے شام 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 آپ کے بیمار تھا وہ آپ کے بیمار تھا جلنے سے جو لاچار تھا جلنے سے جو لاچار تھا عذاب کا بازار تھا عذاب کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ حسین السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء السیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین السلام علیکم مولا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایھا المدفون بعرض طوس السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابو الحسن یا علی بن موسی رضا الرازی والقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا یا صاحب العصر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وزورک وجعلنا من اوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین مومنات سرمومنین کی اگلے پروگرامز کے اناؤنسمنٹس واٹس ایپ گروپ پہ کی جائیں گی. آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے کہ واٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں آپ کو تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہمارے نیکسٹ پروگرامس کے بارے میں مل سکے. یوتھ پروگرام انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو 18 کو منعقد ہوگا. اسی اسکول کے اندر بوائز اینڈ گرلس کے الگ الگ لیکچرز ہوں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اس میں رجسٹر کریں اور اس کی انفارمیشن اگر آپ چاہیں تو ہمارے کوآرڈینیٹر سے لے سکتے ہیں. سرمومنین کی جو قبرستان ہے وادی حسین اس کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے یہاں پہ کاشف عباس موجود ہے. آپ کو جس کو بھی قبرستان کے بارے میں کوئی انفارمیشن چاہیے وہ کاشف عباس سے یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن تفسیر کا پروگرام انشاءاللہ اگلے تھرسڈے سے شروع ہوگا شام کو 6 بجے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بچوں کو مومنین اسٹینڈنگ آرڈرس ہم نے ابھی بھی سیٹ کرنے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسٹینڈنگ آرڈر سیٹ کرنے کے لیے کاظم رضوی سے رابطہ کریں اور اسٹینڈنگ آرڈر سیٹ کریں. اس کے علاوہ اگر آپ نے سرمومنی کو ڈونیشن دینا ہے تو ہمارے اکاؤنٹ کی انفارمیشن ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ کارڈ مشین بھی اویلیبل ہے, خواتین کے اندر بھی ہے اور مردوں کے اندر بھی ہے. اور اگر آپ کیش میں ڈونیشن دینا چاہیں تو کیش میں ڈونیشن دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.